کی حوالے سے جو بحث ابھی شروع ہوئی ہے یہ حالیہ، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. میرے خیال سے شاید کچھ اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون شاید یہ سوچ رہی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یا اکثریت حاصل ہونے کے بعد وہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں یا 18ویں ترمیم کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اگلے دن میرے خیال سے کہ مسلم لیگ کے ترجمان نے اس خبر کی تردید کی ہے. لیکن مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی، ابھی منظور نہیں ہوئی تھی، تو کچھ سازشیں جو آپ کو نظر آ رہی تھی اور کچھ سازشیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. جو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی میں نے ان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. اس وقت بھی کوشش یہ تھی کہ 18ویں ترمیم نہ ہو، صوبوں کو اختیار نہ ملے، صوبے مضبوط نہ ہو. مخالفت جو 18ویں ترمیم کی لوگ کر رہے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ آپ مرکز کو مضبوط کریں گے تو یہ ملک مضبوط ہوگا. اور ہماری رائے اس سے مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبوں کو مضبوط کریں گے تو یہ ملک مضبوط ہوگا. آپ پنجاب کا اپنا حصہ دیں گے اور اس کا اختیار پنجاب کو دیں گے. آپ سندھ کا اپنا حصہ سندھ کو دیں گے اور اس کا اختیار آپ سندھ کو دیں گے. آپ پختونوں کو اپنا حصہ دیں گے اور اس کا اختیار آپ پختونوں کو دیں گے. اور جب میں پختونوں کی بات کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں صرف پختونخوا کی پختونوں کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں پختونخوا سے پہلے یہاں پر بلوچستان میں بسنے والے پختونوں کی بات کر رہا ہوں، میں کراچی میں بسے پختونوں کی بات کر رہا ہوں، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے اختیار دے کر اس ملک کو کمزور نہیں کیا بلکہ آپ نے اس فیڈریشن کو مضبوط کیا ہے. اور جو بھی اب یہ سوچ رہا ہے کہ شاید مرکز میں پیسے کم پڑ رہے ہیں اس لیے، ساری بات تو آ کر اسی پہ رکنی ہے کہ جی مرکز کا حصہ کم ہے اور صوبوں کا زیادہ ہے. یہ سب سازشیں اسی بنیاد پر ہو رہی ہے. اور یا جو اختیارات صوبوں کو ملنے والے ہیں ابھی صحیح معنوں میں نہیں ملے، ان کو واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو قطعاً نہ ہم اس بات کی اجازت دیں گے. اور میرے خیال سے اس پہ صرف ANP کا موقف یہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کا موقف بڑا واضح ہے. اور میرے خیال سے کوئی بھی حکومت آ جائے جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، اگر وہ الیکشن مینج نہ ہوئے اور وہ الیکشن کنٹرول نہ ہوئے تو مجھے یہ یقین ہے کہ کسی کے پاس یہ اکثریت ہوگی ہی نہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے. انشاءاللہ ہماری تعداد اتنی ضرور ہوگی سب کی مل کر کہ کسی کو ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ کے ذریعے. سواتی صاحب، ٹیکا گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے انلیگل ریفیوجیز کے حوالے سے، اس پر ANP کا کیا موقف ہے اور خاص کر آپ کا کیا اس حوالے سے نظر ہے؟ پہلے تو میں وضاحت کرتا چلوں بھائی، میں سواتی نہیں ہوں. یہ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، اگر اس سوال کے ساتھ میں پورا انصاف کروں نا تو میرے خیال سے مجھے کم از کم شاید آدھا گھنٹہ لگے اس کا جواب دیتے ہوئے، لیکن مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا مختصر جواب دوں. دیکھیں، اس ملک میں ایک آئین ہے اور جیسے کہ ہر ملک میں اپنا ایک قانون ہوتا ہے ویسے ہی پاکستان میں بھی قانون ہے، قوانین ہے. چاہے وہ پاکستانی شہری ہو چاہے کسی اور ملک کا شہری ہو، اگر اس قانون اور ان قوانین کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور کوئی بھی وہ خلاف ورزی کرے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنیادی مسئلہ اس وقت ہمارا افغانستان کے ساتھ کیا ہے.
مسائل بہت سارے ہوں گے، لیکن 2-3 اہم مسئلے. ایک، ہمارے کچھ مہربانوں کا خیال یہ تھا کہ جس دن امریکہ نکلے گا افغانستان سے اور جس دن اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو شاید افغانستان سے ہر دن پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی، اور جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور بہت ہی سلیقے اور طریقے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا. اور شاید اس لیے سب سے پہلے ہم ہی وہاں پر گئے اور سب سے پہلے وہاں پر ایک تصویر ہم نے دیکھی ایک محترم کو وہاں پر چائے پیتے ہوئے. آپ نے بھی شاید وہ تصویر دیکھی ہوگی. اب اس کے الٹ ہو رہا ہے. ٹی ٹی پی یا اور کوئی جو اس وقت وہاں پر موجود ہے اور وہ اس طرف سے آ کر پاکستان میں حملے کر رہے ہیں یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا کسی طریقے سے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے شہریوں کو یا پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آدمی جو یہاں پر پرامن زندگی گزار رہا ہے، ایک آدمی جس نے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ایک آدمی جو یہاں پر رزق حلال کما رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سختیاں کیوں؟ ان کے لیے یہ سخت شرائط کیوں؟ ان کے لیے یہ پابندیاں کیوں؟ پابندی لگانی ہے تو دونوں طرف ان دہشت گردوں پہ پابندی لگائے جن دہشت گردوں کی وجہ سے نہ افغانستان میں امن قائم ہو رہے اور نہ پاکستان میں ہو رہے. پابندی لگانی ہے، کارروائی کرنی ہے تو ان کے خلاف کرے جنہوں نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے. بے گناہ لوگوں پہ پابندی لگا کر آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. دونوں ملکوں کے اندر تو تناؤ پہلے ہی سے، لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی قریبی رشتے ہیں، قبیلے کے کچھ لوگ اس طرف آباد کچھ اس طرف آباد، لوگ اپنی جائز ضرورتوں کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. تجارت ہو رہی ہے، اگر یہ تجارت بند ہو جائے تو اور تو یہاں پر خیر خیریت، کارخانے تو یہاں پر نہیں لگے. جو بھی لوگ کما رہے ہیں رزق حلال تجارت کے ذریعے کما رہے ہیں. تو اس لیے ANP یہ سمجھتی ہے کہ اس پالیسی پہ نظر ثانی ہونی چاہیے